اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اسی ضمن میں ہے کہ گوشہ نور کیا ہے۔ گوشہ نور میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی کچھ بنتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہم گوشہ نور میں کیوں آئے ہیں؟ گوشہ نور کیا ہے؟ اور گوشہ نور باقی جہاں جہاں قرآن کی تعلیمات دی جاتی ہیں خواتین کو، ان سے کس لحاظ سے مختلف ہے؟ یہ باتیں بڑی ضروری ہیں ہمیں سمجھنی، کیونکہ جہاں ہم وابستہ ہوتے ہیں، جدھر بھی ہم اپنے ایک اپنی روح کی افزائش کے لیے جاتے ہیں، اپنی روحانی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں، اپنے قرآن کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس کا پورا علم ہو، پوری آگہی ہو کہ جہاں ہم وابستہ ہوئے ہیں وہ ان کی یعنی ان کا مطمع نظر کیا ہے، ان کی سینٹرل تھاٹس کیا ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں آج وقتاً فوقتاً تو ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور آج پھر میں نے سوچا کہ یہی پرانی باتیں ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً کرتے ہیں، آج اس نشست میں ہم ان تمام باتوں کو دوبارہ سے دہرائیں، کیونکہ انسانی ذہن ایسا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے۔ ہم بار بار اپنے آپ کو یاد کرواتے رہتے ہیں، ایک ہی طرح نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، اور آپ دیکھ لیں کہ 5 اوقات کی نماز میں کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ بڑی تگ و دو کر کے محنت کر کے ایک خاص قسم کی حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھنی سیکھ لیں، یعنی ایک دن آپ نے بڑی زبردست بڑی کوشش اور سٹرگل کے بعد بہت یعنی روحانی کوشش کی بات کر رہی ہوں، وہ کرنے کے بعد آپ نے بڑی پیاری نماز پڑھ لی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگلے دن کیفیات اس سے آگے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ روح کا سفر بڑا عجیب سفر ہے، اس میں استقامت کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں ہر وقت یا تو آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں یا نیچے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں سٹیبلٹی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ ڈیلی پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار ہم نے روز پڑھنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج پڑھ لیے بس ایک دفعہ اللہ کی پناہ مانگ لی تو مانگ لی ختم خلاص، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دشمن ہے ہمارا ابلیس لعین شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بڑا مکار اور عیار ہے، یہ ایک لمحہ بھی نہیں چوکتا، اور جتنا کوئی قدم بڑھاتا ہے رب کی جانب، یہ بھی اتنی ہی نئی تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بار بار اچھی باتوں کی ریپیٹیشن ضروری ہوتی ہے، ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے، آگہی ضروری ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج میں نے سوچا کہ ہم اسی موضوع پر بات کریں۔ اپنی اصلاح باطن کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن گوشہ نور کا مقصد جو ہم نے گوشہ نور کو جوائن کیا ہے، یہ مقصد کیا ہے؟ ہم اس مقصد کو پا سکتے ہیں، اگر ہم پا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جوائن کر لیا تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم نے جب اس کو جوائن کرنا ہے، اس کو جوائن کر لیا تو ہمیں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے عقل و فہم کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی تعلیمات میں ڈھالنا ہے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اور جیسے انسان جو ہے یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ جو جسم ہے اس کے بارے میں تو ہر جگہ ہم آگہی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں سائنس بھی ساری کی ساری جو ہماری جسمانی صحت ہے، جسمانی اعضاء ہیں، جسمانی بناوٹ ہے، اس کے بارے میں سائنس بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن ایک جگہ پر جا کر سائنس بے بس ہو جاتی ہے، سائنس خاموش ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ ہے جب اس جسم کو روح چھوڑ کر نکل جاتی ہے، تو وہ اس وقت سائنس بے بس ہے کہ سارے اعضاء موجود ہیں لیکن سب نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا، یہ کیسے یکدم
سب کام کرنا چھوڑ گئے. اب یہ باڈی کسی کام کی ہی نہیں رہی، وہ باڈی اپنا نام بھی کھو دیتی ہے. اب وہ یعنی میں اور آپ نہیں ہیں، اب وہ کیا ہے، اب وہ ایک باڈی ہے، اور اس باڈی کو جلد از جلد جو ہے نا کہیں نہ کہیں ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. ہر مذہب میں اپنے مطابق، اپنی طریقوں کے مطابق جو ہے باڈیز کو ڈسپوز آف کرنا لازمی ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر آ کر سائنس ختم ہو جاتی ہے، اور یہیں پر جواب دیتا ہے مذہب. اور مذہب جو ہے اس کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو مذہب دو طرح سے آپ کو لے کر کے چلتا ہے، کیونکہ مذہب جو ہے دین اسلام کے علاوہ باقی بھی تمام مذاہب جتنے ابراہیمی ادیان دنیا میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تمام مذاہب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور تمام مذاہب کا ایک ہی پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کو ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے یقین کرنا ہے. زبان سے اقرار کر لیا تو مسلمان تو ہو گئے، لیکن ایمان ابھی دلوں میں نہیں اترا. اس کے لیے کیا ہے؟ دل سے یقین کرنا لازمی ہے، تاکہ اللہ کے بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ. اور اب دل سے یقین تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دل سے یقین کیسے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. دل کا راز صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ، یا پھر وہ جس کو اللہ یہ نگاہ دے دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ناموں کی ایک لسٹ جو تھی وہ ایک صحابی کو دی تھی. آپ نے ان صحابی کو پاس بٹھا کے کچھ لوگوں کے نام لکھوا دیے تھے، اور میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے، کیونکہ یہی مشیت الہی ہے. اللہ تعالیٰ نفاق کا پردہ اتنی جلدی چاک نہیں کرتا، لیکن اللہ یہ قوت اور یہ قدرت اپنے انبیاء کو دے دیتا ہے کہ وہ اصلی چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اصلی چہرہ پہچانتے بھی ہیں. لیکن اسی میں میرے رب کی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ خاموش ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق کے وصال کا ٹائم آیا گا، تو ان کے جب وصال کا ٹائم آیا، غالب گمان میرا ہے کہ وہ سیدنا عمر فاروق تھے، تو انہوں نے ان صحابی کو پاس بلایا اور بہت زور دے کے کہا کہ پلیز مجھے بتاؤ کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو موجود نہیں ہے. تو اتنے بڑے کبار صحابہ جو خلیفہ وقت بنے، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، وہ بھی اس خوف میں تھے کہ کہیں نفاق ہمارے دلوں کے اندر موجود تو نہیں ہے. تو گویا نفاق ایسی ایک خطرناک بیماری ہے، ایسا ایک خطرناک وائرس ہے جو کسی کے بھی دل میں جڑ پکڑ سکتا ہے. اور اسی پر جو محنت ہے وہ ایک مومن ساری زندگی کرتا ہے، اور یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں میں اور آپ یا کوئی مینٹور، کوئی استاد، کوئی پیر جو ہے نا وہ درمیان میں نہیں آتا. ہر بندے کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. اگر عقل سے دیکھا جائے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو موجود تھا کہ میری محفل میں میرے ارد گرد کے لوگوں میں یہ شخص منافق ہے، اور یہ منافق ہی مرنا ہے، اس نے نفاق پر ہی اس کو موت آنی ہے. تو پھر میرے آقا نے ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیا؟ ان کو اپنی محفلوں میں آنے سے روک کیوں نہیں دیا؟ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چلنی ہے. یہ دنیا میں خیر شر ہر وقت موجود رہنا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ شر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، کسی بھی دور میں مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ یہی میرے رب العالمین کی مشیت ہے۔ اس لیے اس بات پر کوشش کرنا کہ ہم اپنے ارد گرد والوں میں عیب ڈھونڈیں، نفاق تلاش کریں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں دلوں میں رنجشیں پیدا ہوں، ٹھیک ہے، قدورتیں آئیں، نفاق اور زیادہ پھلے پھولے۔ اس پر ایک مومن کا فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اصلاح باطن کے سفر پر چلتے ہیں، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کہتے ہیں، تو اس میں ہمیں سب سے پہلا سبق جو حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کا قول ہے، وہ قول پڑھا کر سمجھایا جاتا ہے کہ مخلوق کے لیے بے ضرر ہو جاؤ اور مخلوق کو بے عیب دیکھو۔ عیب کس میں نہیں ہے؟ ہم سب ایک دوسرے کے عیب دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن ان عیبوں پر فوکس کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اگر ہمیں کسی کا عیب نظر آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چشم پوشی کرنی ہے۔ اگر ہم اصلاح کی پوزیشن میں ہیں تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جب ایک جماعت، ایک گروپ کی شکل میں ہم لوگ اکٹھے سفر طے کرتے ہیں تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ بات ہم نے تصوف کورس میں بھی سمجھی تھی، اس بات کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے اپنے پلو سے باندھ لینا ہے، اپنی جو زاد راہ کی ٹوکری ہے اس میں سب سے اوپر لکھ لینا ہے، کیونکہ میں نے جوائن کیا ہے ایک ایسی جماعت کو، میں نے جوائن کیا ہے ایک ایسے گروپ کو جن کا مقصد رب سے ملن ہے۔ ہمارا متوع نظر کیا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کے وقت جو ہے ہم سرخرو ہو جائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری ملاقات ہو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم خوش ہوں کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے رہے ساری زندگی، ہم نے ایسے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈ کر انہیں جوائن کیا خلوص نیت کے ساتھ کہ آقا ہمیں آپ تک پہنچنا تھا، کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ مومن، اکیلا مومن جو ہے وہ ایک ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کی مانند ہوتا ہے جس کو بھیڑیا فوراً اچک لے جاتا ہے۔ تو ہم وہ بھیڑ نہیں بننا چاہتے تھے، ہم نے اپنی بساط میں اپنی کوشش کر کے ایک ایسے گروپ کو جوائن کیا، اور جب کر لیا تو پھر کیا ہے؟ پھر اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہ گروپ جو ہے یہ صرف ظاہری تعلیمات دینے والوں کی کلاس نہیں ہے، ظاہری تعلیمات بھی دی جاتی ہیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں اس کے بارے میں جو صوفیہ کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں، جو آسمانی الفاظ ہوتے ہیں، نہ صرف مسلم علماء کرام اور مسلم مفسرین کی یہ رائے ہے، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آ چکی تھیں ان کے علماء کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ ایسی آیات ہوتی ہیں، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اور مطالب پرت در پرت ہوتے ہیں، یعنی ایک آیت کا جو معنی ہے وہ 10 معنی ہے۔ یہ میں آپ کو منیمم حد بتا رہی ہوں، اور جب ہم تفسیر ابن کبیر کو دیکھتے ہیں، امام رازی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تفسیر لکھتے ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن کے معنی اور مطالب کی کہ ہر آیت کے 10 معنی ہیں، اور 10 معنی جو ہیں وہ سارے کے سارے معنی ایک شخص اگر سمجھ لے، سیکھ لے تو وہ کوئی بہت کمال کا بندہ ہے۔ ایک اس کا وہ معنی ہے جو بظاہر ظاہری جو تعلیمات حاصل کرنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اگلے سے اگلے جو معنی اور مطالب ہیں وہ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ جو باطنی علم کے اپنے اصلاح باطن کے لیے باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ان آیات کو پڑھتے ہیں،
ان کو پھر وہ اگلے جو پردے ہیں، وہ ان کے اگلے حجابات جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، ہر قرآن کو جہاں بھی پڑھایا جائے گا قرآن اپنی پریزنس، اپنی موجودگی وہاں پر ضرور جو ہے نا وہ شو کرے گا۔ جہاں بھی قرآن پڑھایا جائے گا وہاں پر اللہ کے انوارات کا نزول ہوگا، وہاں تجلیات آئیں گی، وہاں روشنی ہوگی، قرآن آپ کو ضرور بدلے گا جہاں سے بھی آپ قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات آ گئی کہ قرآن کو ایک تو ہے ظاہری پڑھنا، اس کو معنی اور مطالب سمجھے بنا ہی آپ تلاوت کریں تو وہ تب بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تب بھی اس کے اثرات ہیں، اس کی تاثیر ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ اگر آپ ظاہری علوم والوں سے پڑھیں گے تو ترجمے کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اصلاح باطن کے لیے ہمیں ایک ایسا استاد چاہیے ہوتا ہے جو شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا بھی کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہو، ظاہر اور باطن، جیسے جسم اور روح نکل گئی تو جسم جو ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو باطنی طور پر اپنے اندر ایبزارب کیے بنا پڑھنا، قرآن کو محبت رسول کے بنا سمجھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن صاحب قرآن سے تعلق اور نسبت حاصل کیے بنا سمجھا نہیں جا سکتا، ہاں اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس میں فرق ہو گیا، علم کا حصول فقہ شرعی علوم آپ قرآن سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن سے دلوں کو منور کرنا، اس کے لیے تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لازمی ہے، بے حد لازم ہے، اس کے بنا قرآن کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، یہ شفا ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں مومن کا لفظ آیا ہے، یہ بات قابل غور ہے، مومن کے لیے، جو مومن کے درجے پر فائز نہیں ہے اس کے لیے شفا نہیں ہے، اس کے دل کے روگ ہی رہیں گے، یہی سمجھ، اس کے باطن کی اصلاح، اس کی روحانی بیماریاں دور نہیں ہوں گی۔ روحانی بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ اگر ہم مومن ہیں، قرآن ہی کہتا ہے نا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو فساد برپا پیدا کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو قرآن بس ان کے لیے تو پھر مطلب رحمت اور شفا نہیں ہے، ان کے لیے تو کچھ اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو گوشہ نور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم قرآن کا علم ایسے سیکھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اور وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں ہم؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چھاؤں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں۔ آقا کے ساتھ جب تک ہمارا تعلق ادب کا، محبت کا راسخ نہیں ہوگا، قرآن ہمارے لیے شفا اور رحمت نہیں بن سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب گوشہ نور کیا ہے؟ گوشہ نور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم قرآن سیکھتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پنجتن پاک جو ہیں ان کی محبت کے ساتھ، کیونکہ ان سے محبت کرنے کا بھی ہمیں رسول اللہ نے حکم دے دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی، تم اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ نے
اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں کیا۔ اللہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہی ہمارا پہلا کلمہ توحید، پہلا کلمہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ طیب یہی ہے، اور اس کے بعد یہ توحید کی گواہی ہم سارے کلموں میں دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آ گئی، قرآن کو سمجھا جاتا ہے صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ، اور صاحب قرآن کی اتباع اور اطاعت وہ تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سنتوں پر عمل ہے وہ ایک ظاہری عمل ہے، سنتیں بجا لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ لازمی عمل ہے۔ اب محبت جو ہے وہ فزیکل چیز نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ ایسا نہیں آئی، سنت تو ایک عمل ہے نا، سنت وہ عمل کیا تو دکھائی دے دیا، لیکن محبت اس عمل کی روح کا نام ہے۔ جیسے میری اور آپ کی روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کی پریزنس اتنی زبردست ہے کہ ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم انسانوں میں جی رہے ہیں، اگر روح ہمارے اندر سے نکل جائے تو انسانوں کی محفلیں ہمیں ایک منٹ بھی برداشت نہ کریں، پکڑے جائیں اور قبر میں دفنا کے آ جائیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو روح اپنی پریزنس رکھتی ہے، زبردست پریزنس ہے روح کی۔ اسی طرح اتباع رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع رسول میں محبت جو ہے وہ روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اتباع رسول میں محبت نہیں ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سنتوں پر عمل اسی صورت میں قابل قبول ہے جب محبت کے ساتھ کیا جائے، اتباع رسول اسی وقت ممکن ہے جب محبت کے ساتھ ہو۔ جب محبت ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو پھر جو سنت ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ جس دل میں نفاق ہے وہ محبت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اور نفاق جو ہے، نفاق کو ہم پڑھتے ہیں جب احادیث میں جاتے ہیں، اس دور میں جاتے ہیں تو وہ وقت یاد کر لیجئے جب ایک شخص آیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آقا جو ہے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ تلخ الفاظ کے ساتھ بات کی تھی، اور صحابہ جو تھے وہ اس انداز کو برداشت نہ کر پائے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم اس کا سر قلم کر دیں، تو میرے آقا نے کہا کہ نہیں، اس کو اللہ اکبر، میرے آقا نے منع کر دیا کہ ایک یہ کلمہ گو مسلمان ہے، تو کیا ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن محبت نہیں تھی۔ تو یہ اسی مطلب حدیث کا جو اگلا حصہ ہے بڑا خوفناک ہے، دل کو دہلا دینے والا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ اسی کی پشت سے قیامت تک ایک فرقہ اس امت میں ایسا موجود رہے گا جو قرآن تو پڑھے گا لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دل محبت رسول سے جب خالی ہو جائے تو قرآن محض الفاظ رہ جاتے ہیں، اور لفظوں کی ادائیگی پر اللہ نے نیکیاں دینے کا تو وعدہ کیا، وہ تو شاید مل جائیں گی، وہ بھی اس مالک کی مرضی ہے، قبول کر لے تو کر لے، لیکن میرا رب اپنی بارگاہ میں اسی عمل کو قبول کرتا ہے، وہی عمل وزن رکھتا ہے جو محبت کے ساتھ خلوص نیت سے کیا جائے۔ تو گوشہ نور جو ہے یہ صرف تعلیمات کی جگہ نہیں ہے، یہ محبت کرنے والوں کی ایک ایسی بیٹھک ہے جہاں پر ہم جتنی بھی تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور محبت جب دل کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے ظاہر میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ ایک انسان اگر مجازی محبت کرتا ہے تو اس کے بھی جو
اطوار ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. گھر والوں کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی کہیں انوالو ہو گیا ہے، پتہ چل جاتا ہے. معاشرے کو پتہ چلنے لگتا ہے، فرینڈز کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ اب کہیں انوالو ہو گیا، یہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کہ اس کے انداز و اطوار ہی بدل جاتے ہیں. تو یہ تو ایک مجازی محبت جو جو وقتی ہوتی ہے، چند سالوں کی ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیے. تو یہ تو مجازی محبت کی تاثیر ہے. اور محبت جو حقیقی ہو، جو دیکھے بنا ہو، جو روح سے روح کی ہو، جب روح سے روح کے تار جڑ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر میں تبدیلی آتی ضرور ہے. جب ظاہر میں تبدیلی آنے لگتی ہے تو ہمارے اندر ایک شور مچ جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. انسان کی تخلیق ایک بہت ایک کیا کہنا چاہیے ایک پیچیدہ چیز ہے. انسان کی ظاہری جو حلیہ ہے اس کو تو ہر کوئی سمجھ گیا، سائنس سمجھ گئی، لیکن اس کی روحانیت کو، اس کی روح کو آج تک کما حقہ کوئی نہیں سمجھ سکا. جو سمجھ گیا وہ خاموش ہو گیا. ہاں، کچھ اشارے کنائے جو ہیں وہ ہمیں صوفیہ کرام کی شاعری میں مل جاتے ہیں. انسان ایک ایسی چیز ہے، یعنی باڈی جو ہے اس کا تمہیں پتہ چل گیا، باڈی کی جو صفائی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کے بارے میں سارے احکامات قرآن میں بیان کر دیے گئے کہ تم ایسے کرو گے، پاکیزگی یوں حاصل کرنی ہے. غسل کا طریقہ بتا دیا، وضو کا طریقہ بتا دیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، حلال حرام کا بتا دیا، حرام خوراک کون سی ہے اس کو نہیں کھانا، اور حلال کیا ہے. اگر کبھی مطلب مجبور ہو جاؤ تو پھر تم جان بچانے کے لیے جو حرام گوشت ہے یا حرام چیز ہے وہ بقدر ضرورت لے سکتے ہو. ایک ایک بات فقہ میں قرآن نے کھول کھول کر ہمیں بیان کر دی. رشتوں کی جو تقدیس ہے اس کے بارے میں بتا دیا، کس رشتے کا کیا مقام ہے، ایک ایک چیز کا بتا دیا. لیکن روح کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. کون سوال کرتا تھا؟ یہ یہودی علماء جو تھے نا، یہ اپنے بندے بھیجتے تھے تیار کر کے کہ جاؤ پوچھو اس پیغمبر اسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میرا رب کیا کہتا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح تو میرے رب کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. گویا روح کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا علم ہی بہت تھوڑا دیا گیا ہے. ہاں، وہ اشارے کنائے جو قربت رسول پانے والوں نے اپنے کلام میں کیے، وہی مشعل راہ ہے، اور انہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر دور میں عارف باللہ موجود رہے ہیں دنیا میں. ایک تو عالم ہوتا ہے نا جس کو ظاہری شریعت کا علم ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو باطن کا علم ہوتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو باطن کا علم ہے، جو اپنے اندر کو جان گیا، جو اپنی روح کی حقیقت کو پہچان گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے دوستوں کی صف میں چلا جاتا ہے اور مقام ولایت پر وہ فائز ہو جاتا ہے، ولی اللہ کہلایا جاتا ہے. اولیاء کرام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ انہی کی تربیت یافتہ تھے نا، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی. وہ تو مقام صحابیت پر چلے گئے. جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی وہ تابعین ہو گئے، اور پھر جنہوں نے تابعین کی صحبت پائی وہ تبع تابعین ہو گئے. تو یہ صحبتیں چلتی رہیں، یہ ٹرانسفر ہوتا رہا علم. جہاں علم ظاہری ٹرانسفر ہوا
علماء کرام اس کے امین بنے، اسی طرح علم باطن بھی ٹرانسفر ہوا۔ وہ چین چلی مولا علی سے، پنجتن پاک سے، اور پنجتن پاک کے گھرانے سے ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام امام جو آئے ہیں، طریقت کے جو امام ہیں، یہ سلسلہ پھر قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو طریقت کا سلسلہ ہے یہ کہاں چلا گیا؟ یہ پوشیدہ ہو گیا، یہ خفیہ طور پر چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جیسے ظاہری علوم والے ہیں اسی طرح باطنی علوم والے ہیں، تو یہ دونوں سلاسل جو ہیں یہ پیرالل چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اور وہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اتنے سارے برس گزارنے کے باوجود بھی اگر کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اور کوئی خوفناک بات نہیں ہے، کیونکہ جب 40 سال گزر جاتے ہیں زندگی کے تو پھر خود بخود انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ واپس بھی جا رہے ہیں۔ میرے اپنے والدین واپسی پر، یعنی جن عام طور پر 40 سال کی عمر جب ہم کراس کرتے ہیں تو والدین یا قریبی رشتے جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں جدا ہو چکے ہوتے ہیں یا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہماری محبتوں والے لوگ جو ہیں ہم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ مال، وہ دنیا کی آسائشیں جن کو حاصل کرنے میں ہم 40 برس تک مارو مار کوشش کرتے رہے، اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جو پچھلے گئے تھے وہ تو سب چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ اگر گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں۔ تو یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قدرت نے سافٹ ویئر میں ہمارے سب انسٹال کیا ہوا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو اس پہ رک جاتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگنور مار دیتے ہیں۔ اور 40 برس کا جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر دستک شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ دستک کیسے شروع ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، سخت صدمہ آ جاتا ہے، کوئی غم ایسا آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ میں تو بے بس ہوں۔ 40 برس تک تو وہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھ رہا تھا، اب اس کو پتہ چلا کہ میرے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر میرے ٹیسٹوں میں، میری رپورٹس میں کوئی ایسی لا علاج بیماری آ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی بس اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو تب میں ایک دم سٹپٹا جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں میرا رستہ کون سا ہے، میں نے کدھر جانا ہے؟ اگر میں نے یہ سب چھوڑ کر جانا ہے تو جانا کہاں ہے؟ تو کہاں جانا ہے؟ یہ بات، اس کا جواب دیتا ہے قرآن۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں 4 قسمیں کھائی تھیں، 4 قسمیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسمیں۔ پہلی قسم کیا کھائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس شہر کی جس میں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے محبوب موجود ہیں۔ 4 بڑی بڑی قسمیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے کھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین صورت میں۔ اللہ کی صنائی کا نقطہ عروج، بہترین صورت میں اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری تخلیق تو بڑی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے کن کہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ میں آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں، فرمایا گیا ہوں۔ اللہ نے کن کہا تو ہم ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونک دی، اور جب روح پھونکی تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ جب فرشتوں سے اللہ نے انسان کو سجدہ کروا دیا تو پھر انسان کا رتبہ وہ اوپر بلند ہو گیا، فرشتوں سے بھی بلند ہو گیا۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو
میں تو اتنا بلند ہوں کہ اللہ نے مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اللہ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک میں نے پیدا کیا ہے انسان کو اپنی بہترین تخلیق، بہترین صورت میں نے اس کو پیدا کیا۔ اور 4 قسمیں کھا کے جب اللہ نے انسان کی خوبصورتی، بہترین، اعلیٰ ترین تخلیق کا ذکر کر دیا، تو اس سے بالکل اگلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اسفلوں سے اسفل کر دیا، یعنی جب یہ گراوٹ میں گرتا ہے تو بدترین سے بدترین ہو جاتا ہے۔ پیدا بڑا اعلیٰ کیا تھا اللہ نے، لیکن گراوٹ میں گرا تو بس پھر بد سے بدترین ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں خیر اور شر موجود رہی ہے، بہترین رتبے والے انسان بھی موجود رہے اور بدترین انسان بھی موجود رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور ایسا آیا ہو کہ بدترین انسانوں سے دنیا پاک ہو گئی ہو، یہ بد سے بدترین بھی موجود رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات ضمناً عرض کر دوں، ہمارے ٹاپک تو یہ نہیں ہے، بعض لوگ ان آیتوں کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسفل سافلین سے یہ مراد ہے کہ انسان جو ہے یہ بوڑھا ہوتا ہے اور ہوتے 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 وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اگر ایسا تفسیر میں یہ مراد ہوتی تو اس سے اگلی آیت میں یہ نہ ہوتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بندہ تو ختم ہو جائے گا، بظاہر اس دنیا سے انسان چلا جائے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا۔ کس کا؟ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا رہا۔ اب محض ایمان لانے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایمان لانے کے بعد بات تو شروع ہوئی ہے۔ گوشہ نور ہم نے جوائن کر لیا، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو اب شروع ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لی، کسی کے ساتھ نہیں۔ ہم آپ سے کوئی ایسا اوتھ نہیں لیتے کہ آپ ہمارے گروپ میں آ گئے ہیں، اب آپ یہ اوتھ فل کریں۔ اس اوتھ میں ہم آپ سے کچھ ایسا نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سیلف کمٹمنٹ ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی ذات کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ بس اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں تو بس پھر آپ مخلوق کے لیے بے ضرر ہیں، پھر مخلوق کے لیے آپ کو مخلوق کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر آپ اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ مخلوق کے لیے پہلا سٹیپ یہ بے ضرر ہونا ہے، دوسرا اگلا سٹیپ کیا ہے کہ مخلوق کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ آمنو، ایمان لے آئے۔ ایمان میں کیا آ گیا؟ اپنے اس باطن کی اصلاح کرنے کی تگ و دو شروع کر دی، کوشش شروع کر دی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنے باطن کی اصلاح کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ میں نے یہ جو کام شروع کر دیا ہے اس کو میں نے کیری آن کرنا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب دوسرا سٹیپ اگلا کیا ہے؟ نیک اعمال۔ اعمال کہا گیا ہے نیک اعمال، تو نیک اعمال میں کیا عمل آ گیا کہ ہر وہ عمل جس سے میری ذات کو تو جو فائدہ پہنچنا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس دنیا میں بھی پہنچنا ہے، اللہ نے کہہ دیا وہ ختم ہی نہیں ہونا، وہ تو ایسا اجر ہے۔ جتنے صدقہ جاریہ کے کام ہم کرتے ہیں نا، اس کا اجر ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک اعمال نامے جو ہے نا تولے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اعمال نامے کبھی بھی مومن کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا اور کفار کا بھی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ یہ ہمیں ایک اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حابیل اور قابیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا تو اس میں تھا نا کہ جب جب دنیا میں قتل ہوگا اس زمین پر ناحق خون بہایا جائے گا تو اس قتل میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا جس نے پہلا خون بہایا تھا۔ اسی طرح جب
نیکی کا صدقہ جاریہ کا ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اجر و ثواب بھی بیش بہا رہتی دنیا تک رہے گا۔ اتنا بڑا بلند و بالا مقام۔ اب گوشہ نور میں آپ داخل ہو گئے، پہلا کام تو آپ نے سیکھنا ہے، اور اگلا کام کیا ہے؟ سکھانے میں معاون اور مددگار ہونا ہے، اور آپ میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کیسے؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی، آپ دیکھیں، سوچیں، اور پھر اس صلاحیت کو بروئے کار لائیں۔ آج 2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کاموں کے لیے۔ کیوں؟ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو یہ سب باتیں، ان کو تو یہ سب باتیں مطلب سیکھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا۔ اب تو یہ سبق پکا ہو جانا چاہیے ان کے لیے کہ وہ اپنی خدمات کو بڑھ چڑھ کر پیش کریں، بڑھ چڑھ کر پیش کریں، نہ کہ پہلو تہی کہنے۔ تو یہ گوشہ نور کا ایک مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو ہے اپنے باطن کی اصلاح کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس اصلاح میں ہم اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ کیسے؟ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے۔ ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کو فٹافٹ ڈنڈا پکڑیں اور دوسروں کو رٹوانا شروع کر دیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے وہ وہی ہے جو صوفیہ کرام نے اپنایا۔ صوفی کیا کرتے ہیں؟ صوفی مخلوق کے لیے بے ضرر ہو جاتے ہیں، خدمت کا رویہ اپناتے ہیں، اور خدمت کے ذریعے وہ دین اسلام کو پھیلانے میں مددگار بنتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک کیٹیگری ہے ظاہری علماء کی، ٹھیک ہے، جو شریعت کے علماء کرام ہیں، وہ ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ہم ہیں کن کے پیروکار ہیں؟ ہم اولیاء کرام کے پیروکار ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کی اصلاح کریں گے اور پھر خدمت کا رویہ اپنائیں گے۔ اب اس چیز کو بہت باریکی کے ساتھ سمجھ لیں کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ خدمت میں سب سے زیادہ آپ کا نفس مانے آتا ہے، کیونکہ خدمت کے لیے تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، نفس پامال کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے منفی رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی بے رخی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن فیصلہ کر لیا کہ بھی خدمت کا رویہ بنانا ہے، فیصلہ کر لیا تو پھر بس پھر برداشت کرتے چلے جانا ہے۔ کوئی 100 باتیں بھی کہہ دے تو پھر وقتی طور پر اگر غصہ آ بھی گیا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ وہ غصہ اندر ہی اندر ہم پی جائیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں احسان والے، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو محسنین ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ کی راہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس راہ میں تو سر جھکا کے خدمت کرنی پڑتی ہے بس۔ اور یہ کام جو ہے نا، یہ نفس کو بڑا گراں گزرتا ہے، نفس بڑا پھر غصہ کرتا ہے، اور نفس پھر کیا کرتا ہے؟ نفس پھر ہمیں بڑی کیا کہنا چاہیے، بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے، بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے۔ تو یہی ایسنس ہے گوشہ نور کی تعلیمات کا، ٹھیک ہے۔ اور اس ایسنس کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پہلا کام تو یہ کہ اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ اب سمجھ تو آ گئی، جب عمل کے لیے پہلا قدم اٹھایا تو پہلا قدم اتنا بھاری تھا۔ کیوں؟ کام تو بڑا کر لیا، ستائش ہی نہیں ملی، کسی نے تعریفیں ہی نہیں کی، کوئی مسند ہی نہیں ملی۔ اب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے تو اب ہمیں تو مسند ملنی چاہیے، تو کچھ بھی نہیں ملا، الٹا ڈانٹ ہی بڑی۔
الٹا باتیں سننے کو ملی اپنے اساتذہ اس کی کیا کہنا چاہیے اپنے مینٹور کی کہ تم نے تو یہ غلطی کی ہے، اس کو درست کرو، ایسے کرو ویسے کرو. تو غصہ کس پہ آئے گا؟ غصہ اپنے استاد پہ آئے گا کہ شی ان کو کوئی بات ہی نہیں پسند آتی. تو بس پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک اور جنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ جنگ ہوتی ہے بدگمانی کی جنگ. اور بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی ٹوپی تر کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے، چلے کیتے پر رب نہ ملیا، لینا کی چلیاں وچ وڑ کے، بلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے. تو بس یہ ایک مشکل سفر ہے. میں یہی کہوں گی کہ یہ ایک مشکل سفر ہے، اور اس میں نہ چلے کام آتے ہیں، نہ تسبیحاں کام آتی ہیں، بس کرم کی نگاہ ہوتی ہے. ہاں ایک جگہ تک انسان پہنچ جاتا ہے تسبیحات اور چلوں کے ذریعے، اس سے آگے پھر دروازے سارے بند ہوتے ہیں. اس سے آگے پھر دروازہ ادھر سے کھلنا ہوتا ہے، اور پھر وہاں سفارشیں بھی کام کرتی ہیں، دعائیں بھی کام کرتی ہیں، اور وہاں پھر ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عشق کے سفر میں دعویٰ حرام ہے، کیونکہ جو ہی دعویٰ کیا جاتا ہے، زبان سے دعویٰ کیا نہیں، عشق و محبت کا اقرار کیا نہیں، تو اسی وقت کیا ہوتا ہے، امتحان سخت ترین ہو جاتا ہے. اس لیے بات وہی ہے کہ بس خاموشی کے ساتھ یہ سفر کیا جائے، اور وسوسے اور بدگمانی اس سے بچا جائے، اور خدمت کا رویہ اپنایا جائے. یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو پلو سے باندھنے والے ہیں، اور ان پوائنٹس پر اگر ہم عمل کرنا سیکھ گئے تو شاید کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں، ورنہ سفر جو ہے یہ تو جاری و ساری رہے گا. ہاں سفر جاری رہنا چاہیے، لڑکنا نہیں چاہیے. گر گئے، سانپ نے ڈس لیا، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، وہ خطرہ ہے. گر گئے، سانپ نے ڈس لیا، کوئی بات نہیں، ہمت کی، قافلے کو نہ چھوڑا، قافلے کا ہاتھ تھامی رکھا. تو پھر کیا ہے کہ کمزور اور ناتواں مریضوں کو بھی قافلے والے چھوڑتے نہیں ہیں، پھر ارد گرد والے اٹھا کے چارپائی پہ ڈال کے پکڑا کے منزل تک لے ہی جاتے ہیں. تو بس اپنی وفاداریاں، اپنا اخلاص، اپنی نیت قافلے والوں کے لیے جب پیور ہو جائے تو پھر کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ منزل مراد نہ مل سکے. ٹھیک ہے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹائم تھوڑا سا اوور ہو گیا، میں روانی میں بہتی چلی گئی، اور اب میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ اگر اس ضمن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاپی جان، بہت ماشاءاللہ اچھا لیکچر تھا، بہت اندر سے ہم لوگوں کو جو ہے نا ماشاءاللہ روحانی طاقت بھی محسوس ہوئی ہے، اور ایک دفعہ پھر سے ہم اس لیکچر سے جو ہے نا مستعد ہو گئے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو سیکوینس سے ہماری تربیت جاری ہے، کچھ عرصے سے یہ جو ہماری تربیت نشست ہو رہی ہے، تو اس کا میں سوال تو مجھے ایسا نہیں کوئی آیا ذہن میں، لیکن میں اپنا تجربہ اس ضمن میں پیش کروں گی کہ ترغیب کی خاطر اللہ تعالیٰ مجھے اس میں ریا سے اور خود پسندی سے اور ایسی چیزوں سے بچائے کہ کچھ عرصے سے میں نے ڈسکس کی تھی کہ میرے اندر یہ شدید جنگ چل رہی تھی، نفس کی بھی، اور مطلب جیسے میں بھی سامنے بھی میں ہوں اور دوسری طرف بھی میں ہوں. تو اتنی شدت سے یہ جنگ جاری تھی کہ کم از کم 4 سال ہو گئے ہمیں گوشہ نور سے منسلک ہوئے ہوئے. اگر 4 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر تب بھی میں نے نہیں بدلنا، تو تب بھی میرے اندر ایسی کمزوریاں رہنی ہیں، تب بھی اگر میں نے کہیں جھول کھا جانا ہے، تب بھی اگر میں نے کہیں انا آڑے آ جانی ہے، اور تب بھی اگر کوئی نہ کوئی
میں اندر اپنی مکمل ایسے اپنے اندر سے مطلب یہ چیزیں نفاق اس طرح کی نہیں نکال سکتی، تو پھر میں نے کب بدلنا؟ اور پھر میں نے یہ فیصلہ کر لینا اپنے آپ کے ساتھ ایک دفعہ کہ اب جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اللہ سے خصوصی دعا سب سے بڑا، اور دعا کے بعد جو ہے نا اپنے اوپر کرنے والا کام. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، اور اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جو کچھ چیزیں ایسی تھی جو اللہ سے دور کر رہی تھی، پھر اللہ سے ہی دعا مانگی اور پھر اس پہ پریکٹس شروع کی. تو جو ٹائم اللہ کی یاد سے ہمیں دور کر رہا تھا اس ٹائم کو اللہ کی یاد میں کنورٹ کرنا شروع کیا. اور پھر اپنے اوپر جو ہے نا کچھ ایسا بھی ہوا کہ انا کو ختم کرنے کے لیے ہماری ایک میری سسٹر تھی، مطلب بہت قریبی تھی، مجھ سے ناراض تھی، اتنی ناراض تھی کہ کتنی دفعہ انہوں نے محفل میں مجھے ایسے اگنور کیا، سب کے سامنے سلام تک نہیں کیا، اور حالانکہ بات بھی کوئی نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کس وجہ سے. اپنے من کو مارنے کے لیے پھر ویسے بہت مشکل ہوتا ہے یہاں جو انا مرتی ہے اور جہاں بندے کو جو دل میں آتا ہے. پھر میں خود گئی ان کے ساتھ، پہل کی اسلام میں، ان کی اعتماد داری کے لیے گئی، ان سے بات چیت کی، اور صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب میں نماز میں کھڑی ہوں تو مجھے صرف اور صرف وہ خاتون ذہن میں کہ وہ مجھ سے اگر ناراض ہیں، انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں جائے نماز پہ کیسے کھڑی ہوں. ایک اللہ کی بندی مجھ سے خفا ہے اور اللہ اللہ تعالیٰ کے اکبر. سامنے آ گئی ہوں، تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے کھڑی ہوئی ہوں کہ اللہ کے ایک بندہ مجھ سے خفا ہے. تو میں اگر ابھی مر جاؤں تو میں آپ کے کیا حساب دوں گی کہ میرا اللہ پوچھے گا کہ وہ بندی تو ناراض تھی تو ادھر کیا لے کے آ گئی ہو. میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کروں، میں رسول اللہ علیہ السلام کا دعویٰ کیسے کروں، پھر میں ان کی سنت پہ کیسے عمل کروں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جو دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے اور جو صلح میں پہل کرتے تھے، اور جو میں نے پھر صرف یقین کرے اپنے سامنے یہ بات رکھی، اور ان خاتون نے مجھے بھری محفل میں ایسے اگنور کیا تھا کہ سب سے سلام کر کے میرے آ کے منہ پھیر کے چلی گئی اور مجھ سے سلام نہیں کیا. ادھر بھی لوگ بیٹھے ادھر بھی، اور میں شرمندہ ہوگی. لیکن پھر جب وہ بیمار ہوئی میں ان کے گھر تیمارداری کے لیے گئی، ان کی ایک فوتی ہوئی میں دعا کے لیے گئی، پھر میں نے ان سے سلام دعا کیا. ایک دو دفعہ انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن جب میں تیمارداری کے لیے گئی ہوں تو وہ اتنی حیران ہوگی، اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اندر سے جو ہے نا مطلب بہت انسان جیسے کور ہو جاتا ہے بہت زیادہ نا. تو وہ صرف کیا تھا کہ جب تک میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو مجھے مشکل لگ رہا تھا، جو ہی میں نے اللہ کا نام لے کے پہلا قدم اٹھایا، ارادہ کیا، اللہ نے اتنی آسانی کر دی کہ انہوں نے ہر بات دل سے نکال لی. تو جب تک ہم ارادہ نہیں کرتے تب تک وہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے. جو ہی ہم اللہ کا نام لے کے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اور اصلاح کی نیت سے ہم قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر دوسرا جو میں نے پوائنٹ کچھ لکھے تھے کہ اپنی سوچ میں ایک تو پہلے تو اپنی سوچ میں تبدیلی لائی، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا، اپنی اصلاح کرنی. پھر اب یہاں تک ذہن پہنچا ہے کہ اپنی تو اصلاح کرنی ہے ہی ہے، تو اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو اس قابل بنانا ہے کہ جو رشتے مجھ سے اٹیچ ہیں کم از کم ان کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا یا ویسے کیا. بے شک معافی مانگ لے، بے شک میں تو وہی بچپن سے بھی کہتی، بچے بات کر کہتے ہیں امی آپ کیسے بار بار اٹھ کے چلی جاتی ہیں سارا، کہ میں نے کہا بس یہ آپ نہ پوچھیں کہ میری اور اندر کسی چیز کی جنگ چل رہی ہے اور میں نے اس کو ہرانا ہے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے یہ جو ہمارے اندر جو انا کا بت ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو میں ہے نا، جب تک یہ میں نہیں مرے گی ہم کوئی کام نہیں کر سکے. اور یہ چیز جو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے، یہ گوشہ نور کی برکت سے اور اس کے فیضان سے اور اس تربیت سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو اس میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جو ہماری تربیت ہوتی ہے تو وہ پھر ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. پھر وہ جب ہیلنگ ہوتی ہے نا تو پھر اندر سے اپنی ساری برائیاں سامنے آتی ہیں. تو پھر جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ برائی لے کے ہم اپنے رب سے، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، پھر ہم ان کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں. تو ایک تو یہ کام الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور دوسرا یہ کرنے کے کاموں میں کہ جس سے ہمیں محبت ہے، جس سے ہم محبت کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ان کے لیے وقت بھی نکالیں، ہم ان کی یاد کے لیے اور اللہ کی یاد کے لیے
بیٹھ کے ذکر کے لیے جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پہ درود پاک بھیجنے کے لیے، تحفہ بھیجنے کے لیے، ان کے لیے ایک ایسا وقت بھی نکالے کہ جو بس صرف ان کے لیے ہو، جو دنیا داری سے تھوڑی سی دیر بے شک الگ ہو کے ہم ان کی قدمین طیبین میں حاضر ہو جائیں، ان کے قدموں کی خاک بن کے وہاں پہ حاضر ہو، اور تھوڑا سا ایسے وقت نکالے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے نا، بے شک ہم چلتے پھرتے ہر وقت اس میں رہتے ہیں، لیکن جو اہتمام کر کے بیٹھنا اور اہتمام کر کے ان کی یاد کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ چیز بھی انسان کو جو روحانی تعلق ہے اس میں بڑھوتی دیتی ہے۔ تو یہ 3-4 کام تھے، اور جو گوشہ نور کی تربیت سے جو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور باقی بہنوں کو بھی جو ہے استفادہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کی ریا سے اور خود پسندی سے اور ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب یہ بات دل میں آتی ہے نا، فوراً کہتی ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے سب کچھ، اگر تو لے لے تو ایک پل میں بالکل پاتال میں چلی جاؤں، میں شیطان سے بھی پرے ہوں، اگر تو لے لے تو یہ جو نور دیا ہوا ہے، یہ جو طاقت دی ہے، یہ صرف تیری دی ہوئی ہے، اگر تم اس سے لے لے تو میں 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں، میں بالکل اس گڑھے میں گر جاؤں، گمراہی کے گڑھے میں۔ یا اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے، اور مجھے اس پہ استقامت دے دے، یا اللہ مجھے اس پہ میں تیری مانگتی ہوں، بھکاری ہوں، محتاج ہوں، کمزور ہوں، عاجز ہوں، اور مجھے تو عطا کر رکھنا، اور مجھ سے یہ جو ہے سریا جی، سریا جی نے وہ باتیں کی کہ ایک تو اپنا ایکسپیرینس بیان کیا، اور دوسرا اپنے نفس کو مارنا، نفس کو مارنا آسان نہیں ہے مخلوق کے آگے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق مجازی یہ ہے کہ ایک فرد کے آگے اپنی انا کو جھکا دینا، اور عشق حقیقی یہ ہے کہ ساری مخلوق کے آگے اپنی انا کو جھکانا۔ تو یہ یقیناً آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی قدم ہے جو آپ کو رب تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ ایک نفس پر قدم رکھو تو دوسرا قدم جو ہے نا تمہیں رب کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ یہ یقیناً بے حد مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلا کس کا ریز ہینڈ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بس یہ کہنا تھا کہ آج آپ کا جب ٹاپک پڑھا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گوشہ نور کے تعارف کو ہم مطلب اتنی دیر سے ہم اٹیچ ہیں کلاس کے ساتھ، تو پھر دوبارہ تعارف، لیکن ابھی آپ کا لیکچر سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ بالکل صحیح ہم بھول گئے ہیں، مطلب کم از کم میں اپنے لیے تو کہہ سکتی ہوں کہ بھول گیا ہے کہ مقصد کیا تھا، سٹارٹ کہاں سے لیا تھا، ٹارگٹ ہم نے کیا بنائے تھے، اور شاید جب تھوڑا بہت کچھ علم حاصل ہوتا ہے، صرف علم روح تک تو پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، تو انسان شاید وہ جو اس کے اندر ایک استغفر اللہ ربی تکبر کہہ لے یا اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ کہہ لے، اس پہ شاید نفس کی وہ چیز ہے وہ آپ نہیں پکڑ پاتے کہ میں ٹارگٹ سے ہٹ گئی ہوں۔ شاید آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا مجھے تو پتا چل گیا، اچھا میں تو یہ بھی کر رہی ہوں، اچھا یا میں اس ڈائریکشن میں چل رہی ہوں، تو وہ جو آپ کو ایک نیگیٹو پیس، جسے میں نیگیٹو پیس کہتی ہوں کہ نیگیٹو پیس جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، تو آج آپ مجھے اب سمجھ آئیے آپ کے اس کے بعد، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیوں چاہیے گوشہ نور کا تعارف دوبارہ، لیکن ابھی مجھے سمجھ آئی ہے کہ بالکل صحیح ٹارگٹ سے بہت ہٹ کے ہوئے تھے، اور ڈیفینیٹلی سلو ہو گئے ہوئے تھے، بہت سلو ہو گئی ہوئی تھی اسپیشلی میں، اور تھرڈ یہ تھا کہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے یہ پازیٹیو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کہیں یہ آپ کو نیگیٹو بھی کر رہی ہے، جو کہ سب سے بڑا پرابلم ہے آج کل، ایٹ لیسٹ آئی تھنک ہمارے سب کے لیے۔ تو ایک تو جزاکم اللہ خیر کہ اس کو آپ نے دوبارہ ریوائیو کیا ہمارے لیے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ایک کوشچن بھی میرا اس میں سے اٹھا تھا، آپ نے کہا نا کہ پہلا ٹارگٹ تو یہ کہ آپ نے اپنے لیے تبدیلی لانی ہے نا، چینج آنی ہے، لانے کی کوشش کرنی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ تبدیلی آ گئی ہے؟ کیونکہ میرا جو ٹارگٹ ہے، یا میں نے جو اپنے لیے چھوٹا سا ایک چیک پوائنٹ رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں کلوز، دور نہیں کہہ رہی، ان کو میرے میں کوئی تبدیلی نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی ایک چینج
ڈیولپ ہوگا. اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ہوگا, نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ہوگا. مطلب یہ میں نے اپنا چیک پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں کہ میرے فرینڈس, فیملی, میرے بچے. لیکن اگر وہ تب میرے اندر نہیں ہو پا رہی تو پھر کیا مجھے وہ باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے جو مجھے پتہ ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بہت یعنی بہت دل کو دہلا دینے والی کیفیت ہوتی ہے. اصل بات وہ ہے کہ پہلا جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے وہ اپنے باطن کی اصلاح ہے. اس کی طرف جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں اس پورے ماحول میں, ہمارے سراؤنڈنگ میں پوری فضا تبدیل ہوتی ہے, دوستیاں بدلتی ہیں, رشتے بدلتے ہیں, رشتوں کے انداز بدلتے ہیں. اچھا اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے ہمارا نفس اور مکار شیطان, یعنی بہت ہی مکار ہے شیطان. وہ کیا کرتا ہے, وہ اللہ کہتا ہے نا کہ تمہارے جو گناہ کے کام ہے وہ آراستہ کر دکھاتا ہے. تو سم ٹائم ہم اتنے اچھے اداکار بن جاتے ہیں کہ ہم اپنا ظاہری رویہ اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ اچھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جیسے ان سے معافی مانگ لینا, ان کے آگے جھک جانا, بڑی خوبصورت ہم اداکاری کر لیتے ہیں. لیکن دل جو ہے نا, نفس اور شیطان, وہ اندر سے اور ہمیں پمپ کرتا ہے کہ واہ زبردست, تم نے تو سب کو راضی کر لیا, اب تم سیف زون میں چلے گئے. تو یہ قطعاً میرے خیال میں یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ واقعتاً سیف زون میں آئے ہیں. سیف زون میں جب انسان آتا ہے نا تو اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے. سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کو تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. یہ نوٹ کر لیں پوائنٹ سے صاحب, اس کو تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. دوسری تبدیلی اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگنے لگتا ہے, وہ لمحے ڈھونڈتا ہے. اگر مہمان آئے بیٹھے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے, وہ فرض پڑھ کے بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے کام نہیں ختم, ہم خواتین ہیں, اپنے تناظر میں بات کروں گی, تو یہ سب چل رہا ہے لیکن اندر ایک جنگ چل رہی کہ نہیں, وہ اس ساری کمپنی کو دل سے انجوائے نہیں کر رہا, تنگ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیفیت مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا نور اندر جمنا شروع ہو گیا ہے. جب اللہ کا نور ہمارے باطن میں گھر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر محفل اچھی لگے گی تو صرف وہ محفل اچھی لگے گی جس میں اللہ کی باتیں ہوں. بس اس محفل میں آپ جھوم جائیں گے, آپ کا دل کرے گا لمبی ہوتی ہوئے مجھے نہیں اٹھنا, بس میرے مزے ہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہے یا دنیا داری ہے, وہاں پر آپ کے اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی. بالکل وہی بات ہے مولانا روم نے جو کہا تھا کہ کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. اسی طرح یہ رشتے, تعلق, دنیا داری ساری ہم نے نبھانی ہے, لیکن اس کو اندر نہیں آنے دینا. اندر کیسے نہیں آنے دینا؟ پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح جب یہ ان تعلق جو جتنے رشتے اور جو تعلق ہیں, اگر ہم ان کو ایسے انجوائے کرنے لگ گئے کہ اپنے رب سے غافل ہو گئے تو سمجھ لیں کہ کشتی اب ڈوبے گی, پانی اندر آ گیا. بس یہ نشانی ہے. اور یہ اگر ہم اپنا انالیسز کریں تو مطلب مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال اس میں پاس ہونا بڑا مشکل ہے. نہیں, اس میں پاس ہونا تو بہت مشکل ہے. نہیں, لیکن میرا اگلا پوائنٹ یہی تھا نا کہ مطلب یہ خیر سیلف چیک کے اوپر تو آئی تھنک سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ آپ نہیں ہوئے ہوتے, مطلب ایٹ لیسٹ میں اپنا تو کہہ سکتی ہوں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا لوگوں کو بات بتانی چاہیے دیکھیں یا نہیں؟ جو بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جب ہم اپنی پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کو پھیلاؤ حکمت کے ساتھ, اس کو حکمت کے ساتھ ہم نے پھیلانا ہی پھیلانا ہے. جب آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے, آپ
آپ کا پورا وجود ہی تبلیغ بن جاتا ہے. وہ ایک اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ نا کہ ان کا ایک شاگرد جو تھا وہ ان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. اور اس وقت مجھے اتنا یہ واقعہ پیارا لگ رہا ہے کیونکہ مجھے بھی آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا دینے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے. تو پھر مجھے بزرگوں کا واقعہ یاد آ گیا. تو اس نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ہاں, اپنے عمل سے تبلیغ کرو, زبان سے نہیں. ٹھیک. اچھا, ایک چھوٹا سا مطلب ٹاپک سے ہٹا ہوا سوال ہے لیکن میرا ایک سوال جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے چینج لانے میں یاد آیا کہ بہت بڑی ایک وہ ہماری پوائنٹس ہے نا کہ جو چھینے اسے عطا کرو, جو توڑے اسے جوڑے, یہ ہمارا مطلب ہے نا. اب یہ جو ہمارا جو توڑے اسے جوڑو, یہ مذہبی طور پہ ہے یا دنیاوی طور پہ ہے؟ دیکھیں, اس بات کو سمجھ لیں کہ جتنے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے حقوق رکھ دیے, اس کو ہم توڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ نے بنا دیے. اس کو جو جیسے وراثت کا قانون ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, اللہ نے کر دی. رشتے ناطے بلڈ ریلیشن اللہ نے کر دی ہے, ٹھیک ہے. اب اگلا پھر سٹیپ آتا ہے کہ جب یہ رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دیے تو ان سے کس حد تک تعلق رکھنا ہے. تو ان سے جس حد تک تعلق رکھنا ہے وہ بھی ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پتہ چلتا ہے. جیسے اگر کوئی آپ کو دعوت پر بلا رہا ہے کھانے پہ تو آپ چلے جاؤ, کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر لو, بس یہی تعلق ہے نا, اس کے لیے ویل وشر رہو. میں آپ سے کھل کے کوشچن کرتی ہوں نا, فرض کریں کہ آپ کے دل میں تنگی ہے کسی کے لیے, کسی ایک خصوصی فرد کے لیے, آپ سے تنگ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اسی بیس پہ کچھ وجوہات کی وجہ پہ آپ کی تنگی ہے, آپ کچھ بھیج رہے ہیں جو کہ آپ بھی بھیجیں تو ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی فرض نہیں ہے آپ کا وہاں بھیجنا, لیکن آپ صرف تنگی کی وجہ سے وہاں نہیں بھیج رہے. یہ مطلب تو نفس آ گیا نا, یہ نفس آ گیا نا, یہ نفس آ گیا کیونکہ پھر تو ضروری بھیجنا چاہیے کیونکہ نفس تنگ کر رہا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ فرض نہیں ہے کوئی ایسا آپ کے اوپر, وہ بھی نہیں ہے, کوئی ضروری بھی نہیں ہے, کوئی ایسی مطلب نتھنگ اسپیشل, اٹس اپ ٹو یو. لیکن آپ کے اندر کیونکہ لائکنگ نہیں ہے یا تھوڑی سی فرکشن ہے تو آپ سوچتے ہو کہ اتنا بھی کون سا ضروری ہے, مطلب یہ آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہو. یہ تو نفس آ گیا. باقی جو رشتے ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بد زبانی کی وجہ سے یا ان کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ان سے فاصلہ کر لیتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ کر سکتے ہو, اس میں تو بس یہ ہے کہ اس کی بیماری میں جو فرائض کہے گئے ہیں بس وہ بندہ پورے کر دے, اور باقی آپ کسی وجہ سے فاصلہ کر رہے ہو نا, تو وہ تو ویسے بھی بہت زیادہ نہ تو کسی کے پاس ٹائم ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے, مطلب ضرورت سے آگے تو ہمیں بڑھنا بھی نہیں چاہیے تعلق داری میں بھی, کیونکہ مطلب یہ اپنا ہی سیلف چیک ہے. اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ صرف میرا نفس ہے جو مجھے روک رہا ہے تو پھر اس کو توڑنا چاہیے. ہاں, پھر اس کو توڑنا چاہیے, پھر اس کو بالکل توڑ. آپ دیکھیں مجھے ایک اتنی خوبصورت بات یاد آئی کہ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے گنبد خضرا کے سامنے, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمرے پہ حاجی آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی کا میسج آ گیا پاکستان سے, کسی ایسے رشتے کا جس سے ان کو مطلب بہت ان کے برے تعلقات ہوں گے دل سے یقیناً. تو وہ اس کو دعا کے لیے کہہ رہی تھی کیونکہ ہم جس خاندانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اس میں تو اللہ معاف کرے ورکنگ ریلیشن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, دل میں تو بڑی گندگیاں اکٹھی کر کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, اور کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے گھر جاؤ تو سب کو معاف کر کے جاؤ, تو ہم نہیں معاف کر کے جاتے سم ٹائم, مطلب اللہ معاف کرے. وہاں بیٹھے ہیں, ہم حرم میں بیٹھے ہیں گنبد کے سامنے صحن میں, اور اس نے یہ سوال کیا کہ دیکھو مجھے فلاں بندہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے, میں اس کے لیے کیسے دعا کر سکتی ہوں. مطلب بغض کینہ اس لیول کا تھا مطلب. اور میں نے لمحے بھر کو سوچا, میں نے کہا کہ واقعی اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں اتنا بغض اور کینہ ہے
اور آپ کو اس کے لیے دعا کرنی پڑے اور میرے نبی کا در ہو، تو پھر مجھے بتائیں پھر بندہ کہاں جائے؟ پھر تو وہی بات ہے کہ پھر مقام تو یہ ہے کہ واپس جائے، جا کے سالوں میلوں کا سفر طے کر کے اس سے معافی مانگ کے دل صاف کر کے پھر میرے نبی کے گھر آئے، کیونکہ میرے نبی نے تو کہہ دیا نا، مطلب ان کی امت سے تو بغض ہم رکھ ہی نہیں سکتے، بغض رہ گیا اور ان کی خدمت میں چلے گئے تو بتائیں مقبولیت کیسے ہوگی؟ پرانے وقتوں میں کوئی اللہ کے گھر سے ہو کے آتا تھا تو اس کی زندگی بدل جاتی تھی، آج کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ معافیا مانگ کے جاتے تھے سب لوگ، بالکل بالکل بالکل، ہمیں معاف کر دیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اور سب کو دل سے تو معاف کرتے تھے لیکن اپنی بھی مانگ کے جاتے تھے، اپنی بھی مانگ کے جاتے تھے، آج تو بتا کے نہیں جاتے کہ مبادہ نظر نہ لگ جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ معاف کرے۔ جزاکم تو اللہ بس خیر۔ یہ والی بات ہے، اور ایک اور جو آپ کا کوشچن تھا کہ ہمیں اپنے سیلف چیک میں کیسے پتہ چلے، تو اس میں پھر آ جاتی ہے نا آپ کی کیفیات آ جاتی ہیں کہ اگر آپ کی جیسے اب تنہائی اچھی لگ رہی ہے لیکن عبادت میں کیفیت ہی نہیں بن رہی، تو یہ بھی ایک مطلب سائن ہوتا ہے کہ مطلب کہیں سے گراف نیچے گیا، کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ بات بس میں نے ضمن عرض کر دی جی، بہت شکریہ۔